السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی اچھی ہے اور یعقوب بھٹی کے قلم سے لکھی گئی ہے، اور اس کا نام ہے زور آزما۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو یہ کہانی سنانا شروع کرتے ہیں۔ چاند اپنے جوبن پر پہنچ کر اب زوال کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ سردیاں ہو چکی تھیں مگر راتوں میں ابھی بھی خنکی تھی۔ یہ بھی ایک خنکی بھری اندھیرے میں ملفوف رات تھی۔ فیضی کے حساب سے تو اسے مغرب سے پہلے ہی اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر بھلا ہو خراب راستے، سواریوں کا اتارنا چڑھانا اور 2 دفعہ لاری کے ٹائر کے پنکچر ہو جانے کا، جس کے سبب وہ نصف شب گزارنے کے بعد بھی ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ ماں باپ کو خوشی دینے کے سبب اس نے اپنی آمد کی اطلاع بھی نہیں دی تھی، ورنہ چاچے کریمے کا تانگا اس وقت بھی یہاں موجود ہوتا۔ 2 ماہ کی طویل چھٹی نے فیضی کے انگ انگ میں سرشاری بھر رکھی تھی۔ اسی سبب اس نے پرواہ نہیں کی، اور یہاں سے گاؤں کا فاصلہ ہی کتنا تھا، یہ 5-6 کلومیٹر اس نے پہلے بھی سینکڑوں دفعہ قدموں سے روندے تھے۔ اس کے پاس لاہور شہر کی سوغاتوں سے بھری ہوئی گٹھڑی تھی اور ساتھ میں ایک لاٹھی۔ زمانے کے رواج کے مطابق اس نے گٹھڑی مخصوص انداز میں لاٹھی کے ایک سرے پر لٹکائی اور پھر اسے کندھے پر رکھ کر کچی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ شب بیدار حشرات الارض کی آوازیں جیسے ہر سمت سے آ رہی تھیں۔ دور کہیں کتوں کا غول بھی آپس میں جگڑ رہا تھا۔ ان کی آوازیں بھی ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی فیضی کی سماع سے ٹکرائیں۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز تیز قدموں سے فاصلے کو پاٹنے لگا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ چنگیر میں شام کی بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوگی اور ماں دودھ سے بالائی اتار کر اس کے اوپر شہد ڈال کر لے آئے گی۔ یہ فیضی کا پسندیدہ کھانا تھا۔ منہ میں آنے والا پانی اس نے نگلا اور قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ حاجی شاہ کے قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ پگڈنڈی قبرستان کے پاس سے ہی گزرتی تھی۔ یہ قبرستان ایک بلند ٹیلے پر تھا۔ اس جگہ کی بلندی اور اس کے گاؤں اونچے پنڈ کی بلندی برابر تھی۔ یہاں سے اس کے گاؤں کے گھروں میں ٹمٹماتے دیے دیکھے جا سکتے تھے۔ شہر خاموشہ میں اپنے وقت کے سبھی 30 اور 40 مارخان بے بس پڑے ہوئے تھے۔ فیضی مضبوط اعصاب کا نوجوان تھا، ورنہ اس نیم تاریک رات میں برگد کے بوڑھے درخت جن کی جھکی ہوئی ٹہنیاں قبروں کو چھوتی تھی، آج سے بھی سایوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ قبرستان میں سرگرم عمل کتوں کے غول اور ان کی آوازیں ماحول کی وحشت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ فیضی اس وحشت کو نظر انداز کرتا ہوا انتہائی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہاں سے اس کا گاؤں سامنے ہی تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر گاؤں کے داخلی سرے پر واقع لمبردار بھوندر سنگھ کی حویلی کی ڈیوڑی کے بالائی طاق میں رکھے دیے ٹمٹما رہے تھے اور جیسے لہک لہک کر فیضی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ فیضی نے تاریکی میں اندازے سے اپنے گھر کی سمت دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ نصف سفر طے ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کی زرعی زمین شروع ہو گئی۔ اچانک ہی فیضی چونکا۔ اس کی حساس سماعت سے بانسری کی مدھم سی آواز ٹکرائی تھی۔ اگلے پل آواز دم توڑ گئی۔ فیضی نے پہلے پہل تو اسے اپنا وہم جانا، مگر ہوا کا رخ دوبارہ بدلا تو آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس دفعہ آواز زیادہ واضح تھی اور اس کا دورانیہ بھی طویل تھا۔ یہ ایک معروف دھن تھی جس میں ہجر اور فراق کی پرسوز لے تھی جو سیدھی دل پر اثر کرتی تھی۔ فیضی کو اچنبھا ہوا، رات کے اس پہر کون بانسری کو لبوں سے لگائے ہوئے تھا؟ کہیں یہ مرحوم رانجھے کی روح تو نہیں تھی؟ اس خیال پر وہ بے اختیار مسکرایا، مگر روح کے علاوہ یہ کوئی عاشق نامراد بھی تو ہو سکتا تھا جو اپنے اندر سب کچھ تہس نہس کرتے ہجر و فراق کو بانسری کے سروں میں ڈھال رہا تھا۔ فیضی کے قدموں کے ساتھ آواز بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ بانسری بجانے والا اپنے فن میں یکتا محسوس ہوتا تھا۔ سروں کی اٹھان دل مو لینے والی تھی۔ فیضی بھی متاثر ہوا۔ یہ ایک معروف لوک گیت کی دھن تھی۔ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ دور دراز جانے اور پھر واپس نہ لوٹنے والے محبوب کو پکارا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اپنے تپتے دنوں اور سلگتی راتوں اور جلتے ہوئے کوئلوں پر دھرے اپنے دل کی کیفیت بیان کی جا رہی تھی۔ بانسری نواز کا دکھ اس قدر واضح اور طاقتور تھا
کہ ہوا کی لہروں پر بہتے ہوئے فیضی کے دل کو گداز سے بھر گیا۔ یہ گداز جیسے جادوئی تاثیر رکھتا تھا۔ فیضی کے قدموں کا رخ خود بخود تبدیل ہو گیا۔ بانسری کی دھن میں چھپی کوئی انجانی طاقت اسے جیسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دماغ پر جیسے دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ آواز کی سمت کھینچا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آواز دم توڑ گئی، ساتھ ہی فسوں بھی ٹوٹ گیا۔ فیضی ہوش میں آیا تو اس کے سامنے طویل اور پھیلے ہوئے سائے کے مانند بابے کی سمادھی تھی۔ یہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا متبرک مقام تھا۔ فیضی کو زبردست کھوج لگ گئی تھی۔ رات کے اس پہر بانسری کے سروں کو گداز دینے والا کون تھا؟ کم از کم اچے پنڈ میں تو کوئی ایسا کلاکار نہیں تھا۔ 2-3 شوقیہ بانسری نواز تھے، مگر اسے میسمرائز کرنے والے کی کلاس تو بہت اوپر کی تھی۔ خود اس کا دوست اور لنگوٹیا سروندر سنگھ بہت اچھی بانسری بجا لیتا تھا اور رانجھے کا خطاب ملنے پر ہیر بہوٹی کی طرح سرخ ہو جاتا تھا، مگر وہ اس جادوگر کی ابھی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ بانسری نواز یقیناً آس پاس ہی تھا۔ فیضی سمادھی کی طرف بڑھا۔ اس کی چھٹیس کہہ رہی تھی کہ وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ اس نے گٹری ایک طرف رکھ کر لاٹھی ہاتھ میں لے لی اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دبنگ آواز میں بولا، کون ہے یہاں؟ جو بھی ہے سامنے آ جائے۔ جواب میں درختوں کے درمیان سرسراتی ہوا کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ سمادھی کے قریب پہنچا تو اچانک ہی ایک ستون کے عقب سے ایک طویل القامت نوجوان نکل کر سامنے آ گیا۔ تاریکی نے اس کے خد و خال کو بہت حد تک چھپایا ہوا تھا، مگر اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مضبوط جثے کا سکھ نوجوان ہے جو گہرے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ پگڑی، داڑھی اور سینے پر جھولتا طلائی کنٹھا نمایاں تھے۔ سب سے اہم اس کے ہاتھ میں بانسری تھی۔ تاریکی میں اجنبی بانسری نواز کی بھاری آواز ابھری، کیا ہے؟ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ فیضی نے قدرے ڈپٹ کر پوچھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ نوجوان یہاں اجنبی ہے۔ جواب میں اجنبی نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اس نے بانسری لہراتے ہوئے کہا، تمہیں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ باقی میرے بارے میں نہ ہی پوچھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس جواب نے نوجوان فیضی کے دماغ میں انگارے سلگا دیے۔ بانسری نواز کے حوالے سے دل میں جو گداز اور نرمی جاگی تھی وہ پل میں سختی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے تڑق کر کہا، کیوں؟ تو سرکاری سانڈ ہے؟ جواب میں اجنبی نوجوان نے سرکار کو ایک موٹی سی گالی دی۔ اس وقت برِ صغیر پر انگریزوں کی حکمرانی تھی اور آزادی کی تحریک پوری طاقت سے بیدار ہو چکی تھی۔ پھر وہ بولا، جا اپنی راہ لے، میرا راستہ نہ کھوٹا کر، یہ نہ ہو تیرے باپ کا ایک بیٹا کم ہو جائے۔ معاملہ فیضی کے بس سے باہر ہو گیا۔ وہ لاٹھی سونت کر نوجوان پر پل پڑا۔ فیضی کے یکے بعد دیگرے کئی وار اس نوجوان نے بڑی مہارت سے بچائے۔ ایک اچڑتی ہوئی ضرب نوجوان کے ہاتھ پر لگی تو بانسری ٹوٹ گئی۔ نوجوان لہجے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر فیضی اس کے کندھے پر ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ فیضی کے ہاتھ جھنجھنا گئے۔ بالکل ایسے محسوس ہوا جیسے لاٹھی کسی سنگی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ اگلے چند پل فیضی کے لیے بے حد حیرت ناک تھے۔ بانسری ٹوٹنے کے سبب نوجوان کے وجود میں نہ جانے اشتعال کی کون سی لہر اٹھی تھی کہ وہ وحشیانہ انداز میں فیضی پر پل پڑا۔ نہ جانے کب فیضی کے ہاتھ سے لاٹھی نکل گئی اور وہ نوجوان کی وحشیانہ ضربوں کی زد میں تھا۔ نوجوان کے حلق سے بھی وحشیانہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ فیضی مقدور پر اپنا دفاع کر رہا تھا، مگر نوجوان اس پر واضح طور پر حاوی تھا۔ فیضی بڑا کڑیل جوان اور کبڈی کا معروف کھلاڑی تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، مگر اس نیم تاریک رات میں ستاروں کی چھاؤں کے نیچے اچے پنڈ کے چیمپئن پر بڑا کڑا وقت آیا ہوا تھا۔ خاک چاڑتے ہوئے وہ بڑی بے بسی کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران فیضی نے دیکھا کہ سمادھی کی جانب سے چند لالٹینیں چمکی تھیں جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یقیناً نوجوان نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس نے سر کی زوردار ضرب فیضی کی ناک پر ماری تو اس کی آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچ گئے۔ ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ نوجوان راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ دھندلی بصارت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ نوجوان ایک طرف دوڑ رہا تھا۔ سبکی کا احساس فیضی کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔
گھومتے سر کے ساتھ وہ اٹھ کر نوجوان کی طرف دوڑا۔ اپنے چہرے پر اسے نیم گرم سیال کے بہنے کا احساس ہو رہا تھا، مگر فیضی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر صورت نوجوان کو روکنا چاہتا تھا۔ نوجوان کو بھی عقب میں اپنے تعاقب کا اندازہ ہو گیا۔ سامنے ہی درختوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ نوجوان کا رخ اسی ذخیرے کی طرف تھا۔ فیضی کو اندازہ تھا کہ وہ ذخیرے میں داخل ہو گیا تو اس کا ہاتھ آنا تقریباً ناممکن تھا۔ عقب سے آنے والی کمک کے سبب اسے یقین تھا کہ وہ نوجوان کو چند منٹ تک روکنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوڑنے میں فیضی نوجوان کو مات دے گیا۔ ذخیرے سے چند گز دور وہ نوجوان کے قریب تر پہنچ گیا۔ عقب سے بھاگتے قدموں کی آوازیں اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ فیضی کو سر پر سوار دیکھ کر نوجوان پلٹا، اور یہ لمحہ فیضی کا تھا۔ ہوا میں اچھلتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں لہرائیں اور نوجوان کی کمر کے گرد لپٹ گئیں۔ اپنی جھونک میں لے کر وہ نوجوان کو درختوں کے پاس گرا۔ فیضی کا اعتماد کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کا داؤ کینچی بڑا مشہور تھا۔ کبڈی کے دوران جو حریف بھی اس داؤ میں پھنس گیا پھر اسے ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ نوجوان اسی کینچی میں پھنس گیا تھا۔ فیضی نے اپنی گرفت مضبوط تر کر لی۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان شدید کشمکش ہوئی اور پھر فیضی جیسے پتھر کے بت میں تبدیل ہو گیا۔ نوجوان کے وجود میں جیسے جناتی طاقت تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں اس نے کلائی کے زوردار جھٹکوں سے کینچی توڑ دی تھی۔ نیچے گنگ پڑا فیضی تیزی سے دور ہوتی گھوڑے کی ٹاپیں سن رہا تھا۔ نوجوان جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 افراد لاٹھیاں سونتتے اور لالٹینیں سنبھالے فیضی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ فاصلے اور تاریکی نے اچے پنڈ کے چیمپئن کا کینچی کا توڑ چھپا لیا تھا۔ فیضی کے باپ غلام رسول نے ٹانگ کی شدید چوٹ کے سبب پولیس سے قبل از وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب کھیتی باڑی کرتا تھا۔ فیضی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غلام رسول بیٹے کو لے کر خاصا پریشان تھا۔ آج اس سے آئے چوتھا دن تھا اور وہ منہ سر لپیٹے گھر میں پڑا تھا۔ یار بیلی ملنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً سارا پنڈ اس کی خیر خبر لینے آ چکا تھا۔ فیضی نے اصل بات چھپا لی تھی اور سبھی کو یہی بتایا تھا کہ بابے کی سمادھی کے پاس 3 افراد چھپے ہوئے تھے، غالباً وارداتیے تھے۔ فیضی کے للکارنے پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ فیضی نے تنے تنہا انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تینوں اسے زخمی کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پورے گاؤں میں فیضی کی بہادری کے چرچے تھے۔ حالیہ کچھ دنوں میں اچے پنڈ اور آس پاس کے علاقوں میں مویشی چوری کی کئی وارداتیں ہوئی تھیں۔ اکثریت کا قیاس تھا کہ فیضی کی مبینہ مویشی چوروں سے ہی مڈبھیڑ ہوئی تھی۔ غلام رسول جہاں دیدہ بندہ تھا، بیٹے میں نظر آنے والی تبدیلی کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ یار بیلیوں کے اصرار کے باوجود بھی وہ گھر سے نہیں نکلا تھا۔ بڑی نہر کے کنارے ہونے والے سالانہ میلے کے کبڈی کے مقابلے کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے بھی اس نے کسی قسم کی رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی سوجی ہوئی ناک کا بہانہ بنا لیا تھا۔ غلام رسول اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ محض بہانہ ہے۔ کئی دفعہ چوٹوں اور باپ کے منع کرنے کے باوجود اس نے کبڈی کے مقابلوں میں شرکت کی تھی۔ کبڈی تو فیضی کا عشق تھا اور وہ عشق سے ہی پہلو تہی کر رہا تھا، اور یہ بات غلام رسول کو زیادہ متفکر کر رہی تھی۔ غلام رسول خود بھی کبڈی کا نامور کھلاڑی رہا تھا، مگر ایک حادثے میں ٹانگ کی شدید ترین چوٹ نے اس سے سارے خواب چھین لیے تھے، اور اپنے خوابوں کا عکس وہ اپنے بیٹے میں دیکھتا تھا۔ غلام رسول کو شک ہوا کہ اس کے بیٹے کو شاید کوئی محبت وغیرہ ہو گئی ہے۔ مشق کی طرح عشق بھی نہیں چھپتا، کم از کم کوئی نہ کوئی قریبی دوست تو ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے بندہ حال دل بیان کر دیتا ہے۔ غلام رسول کے مطابق فیضی کا وہ دوست لمبردار بھویندر سنگھ کا سب سے چھوٹا بیٹا سروندر سنگھ ہو سکتا تھا۔ وہ فیضی کا بچپن کا دوست تھا، مگر جب سروندر کو بھی فیضی کے پاس سے منہ لٹکائے واپس جاتے دیکھا تو غلام رسول کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سوچ بچار کے بعد آخر غلام رسول نے براہ راست بیٹے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے جھٹپٹے میں غلام رسول بھینسوں کا دودھ دھو کر فارغ ہو گیا۔ دودھ کی بڑی سی بالٹی اس نے ٹوکرے کے نیچے رکھی۔ فیضی کی ماں کے خیال میں آدھی رات کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے فیضی پر کوئی سایہ ہو گیا، جس کے سبب اس کی یہ حالت تھی۔ وہ عبداللہ شہید کے مزار پر دعا کرنے کے لیے گئی تھی کہ اس کا بیٹا پہلے جیسا بھلا چنگا ہو جائے اور ہنسنے کھیلنے لگے۔
فیضی کی ماں کی آمد کسی بے وقت متوقع تھی۔ اس سے پہلے غلام رسول مٹی کی سوندھی خوشبو والی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں ایک برساتی تھی جو فیضی کا پسندیدہ ٹھکانہ تھی۔ وہ اس وقت بھی بستر پر لیٹا ہاتھ میں موجود کسی شے کو تکے جا رہا تھا۔ آہٹ پا کر اس نے ہتھیلی فوراً بند کر لی۔ بہرحال غلام رسول سنہری سی جھلک دیکھنے میں ضرور کامیاب ہو گیا تھا۔ باپ کو دیکھ کر فیضی سیدھا ہو بیٹھا، ہونٹوں پر اس نے مسکراہٹ سجا لی تھی۔ غلام رسول اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کی پیشہ ورانہ مصروفیات کے حوالے سے گفتگو چھیڑ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں باپ بیٹے کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ خاموشی دیوار کے مانند در آئی تھی۔ فیضی کا سر جھکا ہوا تھا اور غلام رسول کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں۔ چند لحظے بعد غلام رسول نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، دیکھ فیضی، میں تیرا باپ ہوں۔ فیضی نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی غرض سے شگفتہ انداز میں کہا، یہ تو مجھے پتا ہے بابا۔ غلام رسول نے محبت سے اس کی گدی پر ایک دھپ جمائی اور دوبارہ سنجیدہ ہوا۔ پھر تو یہ بھی تجھے پتا ہوگا، باپ کا جوتا بیٹے کو پورا آ جائے تو دونوں باپ بیٹا کم اور دوست زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فیضی کو اندازہ ہو گیا کہ گفتگو کس نہج پر جا رہی ہے۔ اس کا سر دوبارہ جھک گیا۔ غلام رسول نے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، تیرے ساتھ جو چل رہا ہے اس میں مجھے بھی شریک کر لے۔ یقین کر جو بھی مسئلہ ہے آدھا رہ جائے گا۔ فیضی کا سر مزید جھک گیا۔ غلام رسول کو اندازہ ہو گیا کہ لوہا گرم ہے۔ اس نے فیضی کا جھکا سر چوما تو اس کی آواز خود بخود بھر آ گئی، تیرا باپ ہر چنگے مندے اچھے برے میں تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جو کہے تیرے لیے کرنے کو حاضر ہوں، لیکن یار ہنسا کھیلا کر، میری تو خیر ہے۔ تیری ماں ان 4 دنوں میں عادی ہو گئی ہے، جو اندر چھپایا ہوا ہے نکال دے۔ اسی وقت نیچے سے فیضی کی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ ان دونوں کو پکار رہی تھی۔ فیضی نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے گوشے لال سرخ ہو رہے تھے۔ غلام رسول نے اٹھتے ہوئے کہا، تیری ماں آ گئی ہے۔ فیضی نے باپ کا ہاتھ تھاما تو غلام رسول کو بڑا اطمینان ہوا۔ بیٹا کھلنے والا تھا۔ اس نے فیضی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں، نیچے آ جا، اور ماں کے سامنے یہ روندو سا منہ لے کر نہ آنا۔ فیضی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ فیضی منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آیا اور عقب سے ماں سے لپٹ گیا۔ ماں پل بھر میں نہال ہو گئی۔ شہید کے قدموں میں بیٹھ کر مانگی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی۔ بیبے آج کیا پکایا ہے؟ یہ تو پرانے والا فیضی تھا۔ ماں نے فوراً کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور سرشار انداز میں بولی، جو بھی ہے تیری پسند ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے پتر کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ فیضی نے ماں کے ہاتھ چومے۔ دونوں میاں بیوی کی نگاہیں ملی اور دونوں طرف اطمینان ہی اطمینان نظر آنے لگا۔ غلام رسول نے فیضی کا ہاتھ تھاما۔ چل اپنی فصل پر ذرا نظر ڈال لے، نماز مسجد میں ہی پڑھ آئیں گے اور پھر دیکھیں گے تیری ماں نے کیا پکایا ہے۔ غلام رسول بائیں ٹانگ کو گھسیٹ کر چلتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا باہر نکل آئے۔ اپنے رقبے تک آتے ہوئے کئی افراد سے الیک سلیک ہوئی۔ گاؤں کی آبادی ملی جلی تھی۔ سکھ اور مسلمان صدیوں سے بھائی چارے کے ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے۔ کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں تھا۔ باہمی اعتماد و محبت کی فضا تھی۔ ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کیا جاتا تھا۔ بروقت بارشوں اور نہری پانی کی دستیابی کے سبب فصل بے حد شاندار تھی، جس کے سہارے غلام رسول اور اس کی بیوی نے فیضی کی شادی کا خواب آنکھوں میں سجا لیا تھا۔ شاندار فصل نے فیضی کا موڈ بے حد خوشگوار کر دیا۔ اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے غلام رسول نے خوشگوار انداز میں کہا، تیری ماں تیرے ہاتھ پیلے کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہے۔ تیرے تائے کی زلیخا پر اس نے نگاہیں جما دی ہیں۔ فیضی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ساتھ ہی چہرہ سرخ ہو گیا۔ زلیخا اسے اچھی لگتی تھی، پھر اچانک ہی ایک خیال آنے پر اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ سر دوبارہ سے جھک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ غلام رسول نے تشویش سے پوچھا۔ فیضی کی بھررائی ہوئی آواز آئی، بابا میں تمہارے ساتھ ساتھ پورے پنڈ کا مجرم ہوں۔ غلام رسول چونکا، مگر کچھ کہنے کی بجائے عقب سے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے کندھے دھیرے دھیرے تھپکنے لگا، جیسے اسے مزید بولنے پر آمادہ کر رہا ہو۔ فیضی نے سینے پر دھرا بوجھ باپ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ 3 افراد نہیں تھے بابا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔
وہ اکیلا تھا بابا، اور اس کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی، وہ نہتھا تھا۔ غلام رسول نے اچنبھے سے بیٹے کو دیکھا۔ کبڈی کے میدان میں اپنے سے دگنے وزن کے کھلاڑیوں کے نیچے سے صاف نکل جانے والا اور اپنی پکڑ میں آنے والے کو بے بس کر دینے والا گبرو بیٹا یہ کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ فیضی کی داستان جاری تھی۔ میں لاٹھی کے باوجود اس کے سامنے بے بس ہو گیا تھا بابا۔ ساتھ ہی اس نے رخ باپ کی طرف گھمایا۔ باپ کا راکھ راکھ چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا، مگر اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عجیب انداز میں سوال کیا، بابا کیا ایسا ممکن ہے میں نے حریف کی کمر کینچی میں جکڑی ہو بھی وہ میرے نیچے، اور پھر بھی وہ کینچی تڑوا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ غلام رسول کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فیضی نے سرسراتی آواز میں کہا، یہ ہو چکا ہے بابا۔ غلام رسول شوق کی سی کیفیت میں تھا۔ اس نے بمشکل کہا، وہ انسان نہیں، ضرور شرر شرار ہوگا، یعنی جن بھوت۔ فیضی نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ اس کی ہتھیلی پر طلائی کنٹھے کا ایک حصہ جگمگا رہا تھا۔ شرر شرار سونے کے کنٹھے نہیں پہنتے۔ ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل باپ کو بتا دی۔ غلام رسول کو محسوس ہوا کہ بیٹے کے سینے پر دھرا بوجھ اس کے سینے پر منتقل ہو گیا ہے۔ اسے چپ سی لگ گئی۔ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ کر دونوں نے گھر کی راہ لی۔ ماں نے نیم صحرائی علاقے کی خودرو بھنڈیاں پکائی تھیں۔ انہیں کانٹے دار بھنڈیاں کہا جاتا تھا۔ فیضی کے ساتھ ساتھ یہ بھنڈیاں غلام رسول کو بھی بے حد پسند تھیں۔ فیضی نے تو خوب رغبت سے کھانا کھایا، مگر غلام رسول کھویا کھویا سا تھا۔ فیضی باپ کی کیفیت کو خوب سمجھتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنے پچھاڑے جانے کا جتنا غم اس سے تھا، اس کے باپ کو اس سے کہیں زیادہ تھا۔ سینے پر دھرا بوجھ باپ کو سونپ کر وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد اس نے سروندر کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ سروندر اس کے پاس سے ناراض ہو کر گیا تھا، اسے منانا بھی تھا، اور لاہور سے وہ سروندر اور اس کی نو بیاہتا بابی اور بھائی کے لیے کچھ تحائف لایا تھا، وہ بھی دینے تھے۔ سروندر اسے اپنی حویلی میں دیکھ کر کھل اٹھا۔ شکوے شکایت دھرے کے دھرے رہ گئے، اور دونوں دوست یوں گلے ملے جیسے آج مل رہے ہوں۔ نئی دلہن فیضی کو سلام کرنے آئی۔ فیضی کوشش کے باوجود شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ وہ دلہن کے لیے لاہور کی مشہور سوغات پلچھی کی چادر اور سرما لے کر آیا تھا۔ چادر اس نے اپنے ہاتھ سے دلہن کے سر پر ڈالی تو وہ شرما گئی۔ فیضی کے یہ سارے لوگ اپنے تھے، وہ ان میں گھل مل گیا۔ سب نے باری باری فیضی کے منہ میں لڈو ڈالے تو تماشا سا بن گیا۔ فیملی ممبر 15 سے زائد تھے۔ ہنسی مذاق کے دوران فیضی نے یہ 15 لڈو اپنے حلق سے اتارے تھے۔ ماں نے اندھیرے میں فیضی کو آنے سے منع کیا تھا۔ اسی سبب فیضی کا شب بسری کا انتظام سروندر کے کمرے میں ہی تھا۔ ہر طرف سے فارغ ہو کر دونوں یار کمرے میں آ گئے۔ سروندر کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ فیضی یہاں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا تھا۔ دن کی روشنی میں کمرے کی کھڑکی سے بابے کی سمادھی صاف نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی فیضی نے بے اختیار کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر ہر منظر تاریکی نے نگر رکھا تھا۔ غیر محسوس طور پر اس نے طویل سانس خارج کی۔ دونوں دوستوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر چلتا ہی رہا۔ سروندر کی دلچسپی کا تمام تر مرکز لاہور اور لاہور کی رنگینیاں تھیں۔ دونوں بار بار ہنستے تھے، اور کبھی سروندر ٹھنڈی آب بھر کر رانے پیٹنے لگ جاتا۔ رات آگے بڑھی تو سروندر کی ماتا کاڑے دودھ میں دیسی گھی ڈال کر لے آئی۔ سروندر تو گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ فیضی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ماتا کی محبت کو دیکھتے ہوئے بظاہر بڑی رغبت سے وہ بھی دودھ پینے لگا۔ سروندر نے کرتے کی آستین سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا، یار ایک بات تو بتا، ابھی بھی کچھ پوچھنا باقی ہے؟ فیضی نے شریر انداز میں کہا، اوئے وہ بات نہیں، ایک اور بات ہے۔ فیضی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سروندر بولا، تجھے ملنے کے لیے آیا تھا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تو میرا یار فیضی ہے۔ میں نے دل پر نہیں رکھی، سوچا تھا کہ چوروں سے کٹ کھانے کے سبب تو ایسا لگ رہا ہے۔ یہی بات تھی نا یار؟ اور تو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے اندازے کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ فیضی نے فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے صفائی دی، تیرا اندازہ ٹھیک ہی ہے۔ اندر سے میں شرمسار سا تھا کہ ایک چور کو بھی پکڑ نہیں پایا، اسی سبب روکھا روکھا سا تھا۔ کئی لوگ ایسے رویے سے ناراض ہوئے تھے۔ یہ تو بیبے کی جوتی نے تھوڑا سیدھا کیا ہے۔ سروندر مسکرایا،
فیضی نے فوراً کہا تجھے برا لگا ہے تو معافی مانگ لیتا ہوں یار۔ اس نے شرارتی انداز میں ہاتھ باندھے تو سروندر محبت بری گالیاں دیتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد سروندر کے بھائی نے آ کر اطلاع دی کہ رات کے دوسرے پہر ایک ٹولی کے ساتھ ٹھیکری پہرے کی سروندر کی باری تھی۔ فیضی والے واقعے کے بعد سے گاؤں والوں نے ٹھیکری پہرے کا انتظام کیا تھا۔ دونوں دوستوں نے فی الحال جاگنے اور ٹھیکری پہرے پر اکٹھے جانے کا فوراً ہی پروگرام بنا لیا۔ باتوں کے دوران اچانک ہی فیضی نے کہا تمہاری بانسری کہاں ہے؟ سروندر چونکا۔ الماری میں۔ کیوں خیریت؟ کچھ سننے کا دل چاہ رہا تھا۔ سروندر نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کا انداز تبدیل ہو گیا۔ اوئے ہوئے، ہمارے راج کمار کو کوئی عشق مشق تو نہیں ہو گیا؟ ایسی فرمائش فیضی کی طرف سے پہلی دفعہ آئی تھی۔ فیضی نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے ہی یار، کہا تو ہے دل چاہ رہا ہے۔ سروندر فوراً ہی الماری میں سے بانسری نکال لایا۔ کیا سنے گا؟ سروندر نے وہی لوک گیت بول دیا جس کی بانسری پر دھن سن کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سروندر نے مایوسی سے کہا یہ تو بڑی مشکل دھن ہے، کوئی ایسا استاد ہی بجا سکتا ہے جس نے خوب ریاض کیا ہو۔ فیضی نے دلچسپی لی۔ تیرے خیال سے وہ استاد کون ہو سکتا ہے؟ سروندر نے پرخیال انداز میں آنکھیں گھمائیں، مگر پھر اس کی رو پلٹ گئی۔ یہ تجھے بانسری اور اس کی دھن میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ اس نے نئے انداز سے فیضی کو گھورا۔ تو کچھ چھپا رہا ہے مجھ سے؟ فیضی نے بمشکل اپنے تاثرات پر قابو رکھا۔ ایسا کچھ نہیں، لاہور میں ایک بانسری نواز سے سنی تھی، اچھی لگی تھی، دوبارہ سننے کو من چاہ رہا ہے، اس لیے پوچھ بیٹھا ہوں۔ سروندر مطمئن ہو کر بولا آس پاس تو کوئی نہیں ہے، روپالی میں ایک بندہ کمال کا بانسری نواز ہے، کہتا ہے تو کل ہی تانگا نکال کر روپالی چلتے ہیں۔ خیال تو اچھا ہے، لیکن کل دادی کی برسی ہے، پرسوں چلیں گے۔ سروندر نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد باتوں کے درمیان سروندر کے چہرے پر الجھن سی نظر آنے لگی، جیسے کچھ لاشعور سے شعور میں آتے آتے رہ جاتا ہو۔ ایک دفعہ اس نے بے خیالی میں وہی لوک گیت گنگنایا بھی تھا۔ رات کے دوسرے پہر ٹھیکری پہرے کے دوران وہ نوجوان کی ایک لاٹھی بردار ٹولی کے ساتھ گاؤں کے اطراف گھومتے رہے۔ نوجوان اس سے بھی تفریح کا مزہ لے رہے تھے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ اس دوران وہ بابے کی سمادھی کے پاس بھی گئے تھے۔ فیضی کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز جیسے دوبارہ سے گونج اٹھی تھی۔ واپسی پر سروندر نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا یار ایسا لگتا ہے بانسری پر میں نے یہ دھن کہیں نہ کہیں انہی چند دنوں میں سنی ضرور ہے۔ فیضی کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اچھا، کہاں؟ یہی تو یاد نہیں آ رہا۔ سروندر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے بے بسی سے کہا پتہ نہیں، شاید سپنے میں سنی ہے، مگر سنی ضرور ہے۔ فیضی کا انداز ہی جانی ہو گیا۔ سپنے سے کیا مراد ہے تیری؟ سروندر الجھے سے انداز میں بولا کچھ دن پہلے رات کو پیشاب کے لیے اٹھا تھا، سوتی جاگتی کیفیت تھی، اسی رات سنی تھی۔ سپنا ہی ہوگا، ورنہ آدھی رات کو کون دیوانہ بانسری لے کر بیٹھتا ہے۔ فیضی نے اپنی کیفیت پر قابو رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا یہ اسی رات کی بات تو نہیں ہے جس رات میں واپس آیا تھا؟ سروندر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس رات تو میں لکڑ منڈی سویا تھا، صبح سویرے پھٹے لے کر آنے تھے۔ ساتھ ہی اس نے گردن ٹیڑھی کر کے فیضی کو گھورا۔ کوئی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہا ہے؟ فیضی مسکرایا۔ چھپا نہیں رہا، چوروں کے ساتھ ٹاکرے والی رات قبرستان کے پاس یہ دھن سنی تھی، بس وہیں سے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ سروندر کے چہرے پر خوف لہرایا۔ اوئے، ضرور کوئی آتما ہوگی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے انداز پر فیضی کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ بیٹا بچ گیا ہے نا، اس لیے ہنس رہا ہے، دھلے کمہار کی طرح آتما چمٹ جاتی تو پنڈ کی گلیوں میں ننگا بھاگا پھر رہا ہوتا۔ اس کے جلے کٹے انداز پر فیضی منہ پھاڑ کر ہنس دیا۔ اس دوران وہ واپس حویلی کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر سروندر کا خوف دور ہو گیا تو اس نے خیال آرائی کی دھن تو نے بھی سنی ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے بھی سپنے میں نہیں سنی۔ کہیں یہ چور دھن کے ذریعے ایک دوسرے کو اشارہ تو نہیں دیتے؟ تو اب آتما سے چوروں پر آ گیا ہے، دھت تیری۔ سروندر شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ بظاہر تو فیضی نے اس خیال کو مذاق میں اڑا دیا تھا، مگر اس کے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی تھی۔
ایک خیال بڑی مضبوطی سے جڑ پکڑنے لگا تھا۔ فیضی کی دادی کی برسی کے موقع پر قرآن خوانی اور پھر چاولوں کی دیگ بانٹ کر دونوں باپ بیٹا فارغ ہوئے تو اوپر برساتی میں آ بیٹھے۔ فیضی نیچے سے لکڑی کا سٹول لے آیا تھا، وہ سٹول پر بیٹھا تھا اور غلام رسول بستر پر۔ نیچے صحن میں فیضی کی ماں 2 خواتین کے ساتھ دریاں اور برتن وغیرہ سمیٹنے میں مصروف تھی۔ غلام رسول جذباتی کیفیت سے نکل آیا تھا۔ اس کا بیٹا ناقابل تسخیر تو نہیں تھا، بے شک آس پاس کے علاقوں میں اس کا جوڑ نہیں تھا، مگر دنیا بہت بڑی تھی اور سیر پر سوا سیر تو روایت تھی۔ دونوں باپ بیٹا سوا سیر کو زیر کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اسے زیر کر کے ہی دل و دماغ پر چھایا بوجھ کم یا ختم ہو سکتا تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد غلام رسول نے گھمبیر انداز میں کہا، ہمارے سامنے 2 چنوتیاں ہیں، یعنی چیلنج اور ٹارگٹ۔ پہلی، اس اجنبی شہ زور کو ڈھونڈنا، اور دوسری، ہاتھ جوڑی میں تیرا، اسے زیر کرنا۔ فیضی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اس دفعہ اسے دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز جوش سے بھرا ہوا تھا۔ غلام رسول نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اسے پہلے پرکھ چکا ہے۔ طویل سفر نے مجھے توڑ دیا تھا بابا، اب کی بار ایسا۔ غلام رسول نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ٹوٹنے کے بعد ہی تو اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو ابھی کچا ہے۔ صبح سے میرا استاد خدا بخش لوننے والا تجھے کسرت کروائے گا، میں نے بات کر لی ہے۔ لیکن بابا، مجھے مزید کسی کسرت کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضی کا انداز احتجاجی تھا۔ غلام رسول کے چہرے پر باپ کی مخصوص سختی نمودار ہوئی۔ بس جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ اس کے بعد فیضی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ غلام رسول کی نگاہیں آسمان پر جا ٹکی۔ میں اس سورما کو ڈھونڈ نکالوں گا، تو اپنی تیاری کر، آگے جو اس پاک ذات کو منظور۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی تھی۔ فیضی نے ٹھنڈے دل سے غور کیا تو باپ کی بات بالکل درست تھی۔ جو پہلے پچھاڑ چکا تھا وہ دوسری دفعہ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ اسے اجنبی نوجوان کے بازوؤں کی جناتی طاقت یاد آئی، جس کے زوردار جھٹکوں کا درد وہ ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اسے واقعی محنت کی ضرورت تھی۔ ایک بات طے ہو چکی تو وہ دوسری کی طرف آئے۔ کئی سوال سامنے تھے۔ وہ اجنبی نوجوان کون تھا اور اس ویرانے میں بانسری کیوں بجاتا تھا، وہ بھی تاریک راتوں اور نصف شب کے بعد؟ سروندر کے بیان کے بعد یہ بات یقینی تھی کہ وہ پہلے بھی اس ویرانے میں جادوئی سر بکھیر چکا تھا۔ سروندر کے چوروں کو بانسری کے ذریعے اشارہ دینے والی بات سے فیضی کے دل میں جس خیال نے مضبوط جڑ پکڑی تھی، اس کا اظہار اس نے باپ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، بابا، وہ عشق کا مارا کوئی نامراد بھی تو ہو سکتا ہے جو بانسری کے ذریعے اپنی محبوبہ کو اپنی موجودگی کا سندیسہ دے رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے سروندر کی بانسری کی مخصوص دھن سننے کے بارے میں بھی بتایا۔ غلام رسول کے چہرے پر چمک نمودار ہوئی۔ بیٹے کا خیال اس کے دل کو لگا تھا۔ وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، عین ممکن ہے، مگر اس ویرانے میں ہوا کا رخ موافق بھی ہو تو پنڈ تک بانسری کی آواز کا پہنچنا محال ہے۔ سروندر کی حویلی تک تو آواز پہنچ گئی تھی، ہاں، لیکن لمبرداروں کی حویلی اور پنڈ کے درمیان بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ دوبارہ سے سوچ و بچار میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فیضی بولا، اگر عشق بازی کا چکر ہے تو بابے کی سمادھی کے قریب چند دھارمک سادھو ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عورت یا لڑکی نہیں ہے۔ دوسرا قریب ترین مقام سروندر کی حویلی۔ یہاں الفاظ دم توڑ گئے اور باپ بیٹے کی آنکھیں باتیں کرنے لگیں۔ پھر غلام رسول نے دبی آواز میں کہا، لمبرداروں کے لڑکے کے ساتھ تیری یاری ہے، میری نبھی نبائی بھی اچھی ہے، اس گھر کی بہو بیٹیوں کا نام لیتے زبان کانپتی ہے، لیکن اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فیضی کی زبان پر بھی تالا لگ گیا۔ پھر غلام رسول نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ایک ماہیہ پڑھا، جس کا مفہوم تھا کہ عشق وہ نامراد شے ہے جو نہ دین مذہب دیکھتا ہے اور نہ باپ بھائی کی پگڑیاں، منہ کالا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ غلام رسول دوبارہ طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہے تو بڑے شرم والی بات، مگر مجبوری ہے۔ میں لمبرداروں کی کام والی برقتے کو ٹٹولتا ہوں، بڑی تیز عورت ہے، حویلی میں کوئی
خامی ہے تو ضرور اسے خبر ہوگی۔ فیضی کی نگاہوں کے سامنے سروندر کی 2 نوجوان بہنوں کے چہرے آ گئے۔ اس کے علاوہ ایک بھابھی کو آئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے اور بڑی بھابھی بھی ابھی جوان تھی۔ سروندر کے مانند وہ بھی بڑی بھابھی کو بھابو ماں کہہ کر بلاتا تھا۔ غلام رسول نے گفتگو کا رخ اجنبی نوجوان کی طرف موڑا۔ جو کچھ تو نے بتایا ہے وہ سورما بھرپور جوان اور اونچا لمبا ہے، سکھ ہے، اس کے پاس گھوڑا یا گھوڑی ہے، بانسری بجانے میں کمال کا درجہ رکھتا ہے، یقیناً اکھاڑے یا کبڈی کے میدان کا نام والا کھلاڑی ہوگا، اسے ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ غلام رسول نے اجنبی نوجوان کا پورا خاکہ سا بنا لیا تھا۔ مرد میدان اور بانسری کا جادو ایک جگہ کم ہی دیکھا ہے، جہاں یہ چیزیں یکجا ہوں گی وہی ہمارا مطلوبہ بندہ ہے۔ اسی وقت نیچے سے فیضی کی ماں کی آواز آئی، وے فیضی نیچے آ، یہ چاول سروندر کے گھر جلدی سے لے جا، نہیں تو ٹھنڈے ہو کر بے سوادے ہو جائیں گے، یعنی بد ذائقہ ہو جائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا ہی نیچے اتر آئے۔ ایک بڑا سا پتیلا جس پر خوبصورت کڑھائی والا رومال ڈالا گیا تھا فیضی کے سائیکل کے کیریئر پر مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ فیضی کی روانگی کی تیاری مکمل تھی۔ ماں نے دونوں پر معنی خیز نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج کل باپ بیٹے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، مجھے تو پتہ چلے۔ فیضی نے جلدی سے سائیکل سنبھالی۔ غلام رسول بیوی سے مخاطب ہوا، کیا کھچڑی پکائیں گے بھلی لوکیے، جو بھی پکے گا اس میں ڈوئی تو نے ہی لانی ہے۔ اس بات پر کام میں مدد کو آئیں دونوں ہمسائیاں منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ آج پہلی دفعہ فیضی سروندر کی بہنوں اور بھابھیوں کو مختلف نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہنیں تو اسے سروندر کے مانند سمجھتی تھیں اور اس سے خوب چھیڑ چھاڑ کرتی تھیں۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ ان کے معصوم چہروں پر اسے آلودگی کا ذرا بھی نشان محسوس نہیں ہوا۔ بھابو ماں تو تھی ہی ماں جیسی۔ نئی بھابھی ہرمیت کور اسے قدرے بجھی بجھی سی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ بھی ستا ہوا تھا۔ فیضی کو یہ بات کبھی نہ محسوس ہوتی، مگر جس تناظر میں وہ دیکھ رہا تھا یہ بڑی اہم بات تھی۔ واپسی پر یہ بات اس نے باپ کے گوش گزار کر دی تھی۔ فیضی کے صبح اٹھنے سے پہلے ہی استاد خدا بخش لونے والا اور اس کا باپ صحن میں موجود تھے۔ خدا بخش 60 سال سے اوپر کا مضبوط جثے کا بزرگ تھا۔ جسم کے کھنڈرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمارت کبھی بڑی عالی شان تھی۔ بوڑھی ہڈیوں میں ابھی بھی خاصی جان تھی اور سفید بھوؤں تلے بھوری آنکھوں میں گزرے وقتوں کی راکھ اڑتی صاف نظر آ رہی تھی۔ خدا بخش نے کڑے تیوروں سے فیضی کو گھورا۔ فیضی نے جھک کر باپ کے استاد کے گھٹنے چھوئے تو استاد کی طرف سے پہلا حکم آیا، کل سے تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھے گا، جا ذرا جلدی سے لنگوٹ کس کرا۔ فیضی نے فوراً تعمیل کی۔ فیضی کے جسم کو تجربے کار نگاہوں سے تولتے ہوئے خدا بخش بڑبڑایا، بنیاد تھوڑی کمزور ہے، یعنی ٹانگیں۔ پھر اس نے ہانکنے کے انداز میں کہا، نکل فیضی، تیز قدموں سے سلطان والے ٹبے کی طرف دوڑ لگا دے۔ فیضی نے فوراً تعمیل کی۔ خدا بخش نے سائیکل نکالی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ فیضی کے کپڑے اس نے ساتھ لے لیے تھے۔ فیضی کی ماں حیرت سے کبھی دیسی گھی کے صحن میں رکھے کنستروں کو دیکھتی تھی اور کبھی شوہر کے چہرے کو۔ فیضی کو اس طرح دوڑتے دیکھ کر کئی عورتوں نے رخ پھیر کر چادر کے پلو میں منہ چھپا لیے تھے۔ مردوں نے اسے اچنبے سے دیکھا تھا۔ سلطان کا ٹبا، گاؤں سے باہر ایک ریتلا ٹیلا تھا جس کی بلندی خاصی تھی۔ فیضی ٹبے کے پاس پہنچ کر رکا ہی تھا کہ خدا بخش کی کڑکتی ہوئی آواز نے دوبارہ اس کے قدموں کو رواں کر دیا۔ رکنا نہیں ہے۔ پوری رفتار سے ٹبے کے نیچے اوپر 10 چکر لگا۔ چھٹے چکر کے بعد فیضی کے قدموں میں سستی آ گئی۔ خدا بخش کی آواز چابک کے مانند لہرائی اور فیضی کے قدم دوبارہ سے تیز ہو گئے۔ 10 چکر پورے کرنے تک فیضی بے دم سا ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی زور آزما 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کل ہی انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پیش کر دیا جائے گا۔